بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مشکات شریف سے احادیث کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ تیسری حدیث سے آغاز ہم کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے. اس حدیث میں ہے جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بہرے گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے اور یہ وقوع قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے. یہ پچھلی والی کا ایکسٹینشن ہے جو جبرائیل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 زانوں کے پہ بیٹھ کے ہاتھ رکھ کے اور ان سے پوچھا تھا کہ بھائی ایمان اسلام اور قیامت کی ایمان اسلام احسان اور قیامت کی نشانیاں بتائیں. تو یہ قیامت کی نشانیوں کا ایکسٹینشن تھا تیسری اس کے اندر دوسرے الفاظ سے ابو ہریرہ نے روایت کی تھی تو وہ آ رہا تھا. اب چوتھی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی. ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اسلام کی بنیاد. وہ جو ارکان اسلام ہم نے اسکول میں پڑھے, اسکول میں بھی بہت کچھ پڑھایا ہے یار. اچھا ایسی بات نہیں ہے یار, اسکول میں بھی اچھا پڑھایا ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 5ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں. ابھی ہم نے 6 پڑھی تھی کل. ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ ہی اللہ ہے جی. ایمان کا سب سے پہلا اور افضل 70 شاخوں میں سے سب سے افضل یہ ہے. اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, اور حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے. سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور سب سے ہلکا یہ کہ آپ پتھر زمین سے رستے میں کوئی پتھر آ رہا ہے اس کو آپ نے بس تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہٹا دینا. 70 سے زیادہ شاخیں. اب 70 شاخیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی بھائی. 5 تو پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں انس بھائی. اب 64 رہ گئی. اب ایمان کی وہ 6 کی ایک لسٹ بنائے, ٹھیک ہے نا. اور اب 64 سرچ ہو جائے, اس کے ساتھ ہو جائیں گی سرچ. نہیں 2 اور ہو گئی نا, ایک اور تو ہو گئی پتھر ہٹانا. پتھر ہٹانا تو ہو گئی نا سر, اور حیا بھی ہو گئی. سب علامہ بن جائیں گے بھائی انشاءاللہ. اور کیا ایک حدیث یاد آ گئی حیا کے حوالے سے الحیا ولا ایمان والی امہ. ہاں حیا ہی ایمان کا حصہ ہے. اب وہ دیکھو شاخ آ گئی نا, حیا آ گئی. ہاں یس. اس لیے بھائی وہ چست کپڑے پہننا بھی جو ہے نا حیا خلاف ہے وہ. اسی لیے انس بھائی ذرا کوشش کر رہے ہیں. اچھا میں اپنی بتاؤں آپ کو, یہ بڑا میں نے اللہ سے نا اس چیز کا بڑا یہ ایفرٹ کرنی پڑی. اب جب شروع میں کام شروع کیا نا تو اب 6 پیکس دکھا کے بکتا تھا چورن, لیکن اب جو ہے نا جب مجھے یہ ہوا کہ یار یہ 6 پیکس والی تصویریں ہٹاؤ یار, بڑا مجھے تکلیف ہوئی نا بڑی. اس میں کبھی میں ناف کو چھپاؤں, کبھی میں وہاں پہ لگاؤں. تھوڑا اس کے اندر مجھے جد و جہد کرنی پڑی. میں نے بولا اللہ بھائی کیا یہ معاملہ ہے نا, یہ تو بڑا چیلنج بن جائے گا. پھر ہم نے سنا کہ بھائی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ آپ کو دل مطمئن کر دے ایک چیز پہ. ابھی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ نہ بھی لگی ہو نا تو ٹینشن نہیں ہے. لیکن کل پھر اس نے جوش مارا. کل میں نے اپنی ڈسپلے پکچر ہٹا کے کل ناف ہٹا کے میں نے لگا دی 6 پیکس. ہاں صحیح ہے نا. تو یہ والا تو آ گیا. اب انسٹاگرام کے اوپر جو پکچر لگی ہوئی ہے نا
کیونکہ ایمان ہم لوگ کا کمزور ہے نا, وہ یہ کہ یار روزی کا تعلق دیکھو, پھر یار اس سے سیل ڈاؤن ہوتی ہے, یہ وہ ساری, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک دم اندر سے جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اندر ایک, اس نے بولا کہ بھائی تیرا تو زیادہ تر کلائنٹیل ہی خواتین ہیں, ان کو تو سکس پیک سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. لاجک ہی کوئی نہیں ہے نا. آدمیوں کو تو مسل گین والے تو کلائنٹ آتے ہی نہیں ہمارے پاس, اور ہم تو فوکس ہی عورتوں کو کرتے ہیں. تو اس طرح سے کر کے تو بھائی یہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بڑا بھائی بڑی جد و جہد ہے یار. بس بات وہی ہے کہ بھائی ایمان کی حالت میں موت آ جائے جس ٹائم پہ آپ کے ایمان پیک پر چل رہا ہو, کیونکہ اس کو نیچے جانے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. کیا مطلب ہے کہ وہ یس کے لیے میرے کام کو میرے لیے آسان, ہاں صبح کرنا پڑا ہے, رات تک کافی ہو گئے. ہاں یہی تو, رات کو ایمان ہے صبح کافر, صبح ایمان ہے رات کو کافر. بھائی یہ بڑا فتنے کا دور, بہت فتنے کا دور ہے بھائی. اسی لیے بھائی یہ روز کا ریمائنڈر بڑا ضروری ہے. اچھا, چھٹی حدیث. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. لو جی بات ہی ختم ہو گئی. او گالی دینے والا مسلمان ہی نہیں رہا. لو جی کہانی مک گئی ساری. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں, اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیز کو ترک کر دے. وہ مہاجر ہے. آج سے میں اور آپ سب مہاجر ہو گئے. مہاجر قومی موومنٹ والے نہیں. ہاں صحیح ہے بھائی. اور یہ انڈیا سے پاکستان آنے والے بھی مہاجر نہیں بھائی, ان چیزوں کو ترک کرنے والے جو اللہ کو ناپسند ہیں. اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیز کو ترک کر دے. یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں, جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کون سا مسلمان بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں. یعنی کون سا مسلمان بہتر ہے, مسلم شریف کے اندر یہ ہے, اور بخاری کے اندر ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور مسلم میں ہے کہ کون سا مسلمان بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہتر ہے, بہتر کا مطلب بھائی, تو کہنے کا مقصد کہ زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہی رہنا چاہیے نا. تو بہتر اور مسلمان ہونے کی ٹینشن میں ہی نام پڑے, ہمیں پتہ ہو بھائی ٹھیک ہے زبان اور ہاتھ سے اگلا بندہ محفوظ رہنا چاہیے. ابھی دیکھو فرحان چلا گیا, یہ اسی کو سنانی تھی, یہ نہیں تو چلا کہاں گیا, یہ یہی تو نہیں تھا کل بھی. ابھی کرتے ہیں, ابھی حدیث کی کتاب کھلی ہوئی ہے سامنے. لو جی لو, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, انہی کے نام پر آپ کا نام ہے انس بھائی, تو آپ کو تو یاد ہونی چاہیے. یہ دیکھو کتنا مشکل کام مل گیا آپ کو, اور شروع ہی حضرت عمر کی اس سے ہو رہی تھی. ہمارا نام ان پر ہے. سر میں نے اس کو پکڑا, میرے ایک دم ذہن میں آ گیا اپنا بھی تو یہی ہے بھائی, اللہ کی کرنے ہیں بھائی. اچھا جی, انس اور ابن عمر پہ ہی تو اپنے بیٹے کا نام میں نے عبداللہ بن عمر رکھا, انہی پہ تو رکھا. اچھا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے, اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. انس بھائی آپ کی نام کی نسبت سے سب سے پہلی حدیث یہی آ رہی ہے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی مومن نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب ایمان نہیں ہوگا. تو ایمان کی ایک اور شاخ یہ آ گئی سر, یہ ایک اور ہے کہ اللہ رسول, اللہ کا تو ذکر آ گیا تھا, رسولوں کا بھی ذکر آ گیا تھا. خیر وہ ہو گئی, 6 میں آ گیا ہے. وہ یہی تھا نا, 6 میں تو اللہ تھا, رسول تھے, کتابیں تھیں, فرشتے تھے, ڈے آف ججمنٹ تھا, اور ڈیسٹینی تھی. اور 7ویں آ گئی پتھر ہٹانا اور حیا, 8ویں, 8 ہو گئی. ٹھیک ہے جی, یہ 8 کا ریکارڈ بھائی مینٹین ہونا چاہیے. 8 کے بعد سب لوگ یاد رکھیں 8 تک ہم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک ایک کر کے پڑھیں گے, تو جہاں وہ آ رہی ہوگی تو ڈسکس کر کے 9ویں ایڈ کر دیں گے.
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سر آ گیا, اللہ ہی اللہ نمبر 1. اللہ تو آ گیا تھا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد سیکنڈ پر ہے, والد, اولاد اور تمام رشتوں سے اوپر. میرا آپ کا رشتہ سیکنڈ پہ نہیں آنا چاہیے, میرا انس کا سیکنڈ پہ نہیں آنا چاہیے. ہمارا یہ رشتے بننے کی فاؤنڈیشن وہی ہے نا, ٹھیک ہے جی. اچھا 8ویں نمبر کی حدیث, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا. ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا. جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو. پہلی, جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو, اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا پسند کرتا ہے. یعنی آگ میں ڈالا جانا میرے لیے قبول ہے, اللہ سے انکار کرنا قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اور اس کی رسول کی محبت نمبر 1, اور جس سے محبت کر رہا ہے اللہ کی اور رسول کی خاطر. تو الحمدللہ ہم سب یہاں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی بیٹھے ہوئے بھائی. صحیح ہے نا. بس اللہ رسول کی محبت ہے تو اسی خاطر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ پاک آپ کے ایمان میں مزید بڑھوتی عطا فرمائے. ہاں ورنہ بھائی کل ان کے فرحان بھائی نے ان کو آن دا کال بھائی جاب آفر ہو گئی. ہاں یہ انڈائریکٹلی ہمیں میسج دے رہے تھے کہ میری دیکھو کتنی ہائی ڈیمانڈ ہے. ہاں چلو اللہ خیر کرے گا. عباس بن عبد المطلب, آگ میں جانا. 3 خصلتیں ہیں نا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ محبوب ہو, اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہو. اب مجھے ماں باپ سے کیوں محبت ہے بھائی, ان کی میں فرما برداری کیوں کروں, اللہ کا حکم ہے. اور بھائی وہ کافر تو ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں بھائی, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی, وہ بس ماں باپ نے پیدا کیا بھائی, دنیا اسی طرح سے چلتی ہے, وہ ماں باپ سائڈ پہ گئے, وہ اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے. یہ تصور تو ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں بھائی. اور ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا, اس لیے اللہ کا حکم ہے. اب وہ تحفہ دینے والا بڑا یا تحفہ بڑا بھائی؟ تحفہ دینے والا بڑا ہوا بھائی. والدین تو تحفہ ہے. آئی فون دینے والا بڑا ہے, آئی فون بڑا تھوڑی ہو گیا. اولاد دینے والا افضل ہے, اولاد بڑی تھوڑی ہو گئی. بیوی دینے والا افضل ہے, بیوی تھوڑی بڑی ہو گئی. سر ہے کہ نہیں طارق بھائی؟ یار تمہارے جو فیل تمہیں ہوتا ہے اور جو تمہارے ایکسپریشن نکلتے ہیں نا, مزہ آ جاتا ہے یار. بولو زبردست زبردست مزہ. یہ دیکھو جی, عباس بن عبد المطلب. عباس آپ بھی بیٹھے ہوئے بھائی, آپ کے نام کی نسبت ان پہ رکھا گیا آپ کا نام عباس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا, ایسا ہی ہے. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ آپ کے نام سے ریلیٹڈ پہلی حدیث آ رہی ہے, تو آپ کو یہ تو یاد ہونی چاہیے. اور میرے لیے تو مجھے یاد ہے جو حضرت عمر کی پہلی تھی, انما الاعمال بالنیات, مجھے پہلی والی یاد ہے. انس بھائی آپ نے پہلی والی پکڑ لی, کیا تھی بھائی؟ مسلمان زبان اور ہاتھ سے, دوسرا مسلم حفظ ہوتا ہے. ہاں نہیں بھائی, وہ تو عبداللہ بن عمر کی تھی. حضرت انس والی بھائی یہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگ, یعنی تمہاری اولاد, تمہارے والد صاحب اور تمہاری بیوی, یہ اوپر نہیں آنے چاہیے. ابھی تو خیر والد ہیں اور والدہ ہیں اور بیگم ہے, ان سے اوپر کوئی, اللہ سے اوپر نہ آ جائیں گے, نہیں تو گئے پھر آپ.
عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے ابے تو سن یہ مت دیکھ، اللہ کے رب ہونے، اسلام کے ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو صحیح معنوں میں جو مان گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ 9 ہو گئی بھائی۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔